ہمارا سلام ہو. جاتے ہیں رجز خوانی کرتے ہیں. اپنے رجز خوانی میں ایک جملہ کہتے ہیں، یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے. کیا کہتے ہیں؟ انی زعیم لک ام وہب، میں اپنی زوجہ ام وہب پر فخر کرتا ہوں، ناز کرتا ہوں. دیکھیں زوجہ کی تعریف کسی بھی ماحول میں مشکل ہے. کجا کے سامنے لشکر اعداء ہو اور پیچھے حسین ابن علی داد و شجاعت کے لیے موجود ہو، لیکن مقتل کربلا میں ایک شہید کہتا ہے رجز خوانی کرتے ہوئے مجھے اپنی زوجہ پہ فخر ہے کیونکہ اس کے سبب یہاں کھڑا ہوں، حسین کی نصرت پر آمادہ ہوں. لیکن بہت سے مقولے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. درست ہے. ہر کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے. درست ہے. لیکن کچھ ایسے مقولے ہیں جو اسلام جن کی تائید نہیں کرتا. مثلا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. حر کا فرسٹ امپریشن اچھا نہ تھا، لیکن آخر میں ثابت کیا یہ فرشی عظام مجھے اور آپ کو اپنے امپریشنز، اپنی وقت، اپنی منزلت بڑھانے کا موقع دے رہا ہے. مولا پچھلے عاشورہ تک میں کیا تھی، اب میں کیا ہوں. پچھلے عاشورہ تک میری گود میں اولاد نہ تھی، آپ کے اصغر کے جھولے کے صدقے میں صاحب اولاد ہوں. اب اگر ہو گئی ہوں صاحب اولاد تو اپنی اولاد کو نذرانہ کروں گی. اور مجھے یقین ہے آپ جب لیتے ہیں تو پھر دیتے بھی ہیں اور بڑھا کر دیتے ہیں. عزیزوں، ام وہب کی تعریف ہو رہی ہے مقتل کربلا میں. جیسے ہی زوجہ نے، اس مومنہ نے اپنا نام سنا، روایت کہتی ہے خیام زینب سے ایک خاتون نمودار ہوئیں اور کہنے لگیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، اے عبداللہ بن عمیر میرے ماں باپ قربان. اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ حسین پر قربان کرنا. اس وقت ایک زن نے ایک شوہر کو، ایک بیوی نے ایک شوہر کو کس کیفیت میں دیکھا. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی خراش برداشت نہیں کرتا. میں آپ کے سامنے روایت عرض کروں، الٹے ہاتھ کی چاروں انگلیاں قطع تھیں اور سیدھے ہاتھ میں عبداللہ بن عمیر کے تلوار تھی، لیکن بیوی کہہ رہی تھی آخری قطرات تک حسین کی راہ میں. اب سمجھ میں آیا حسین کے حرم میں رہنے والی خواتین کون ہیں. معمولی نہ سمجھیے گا. جو حسین کے انصار ہیں ان کی ازواج کا عالم یہ ہے. اسی مقتل کربلا میں ایک صحابی جنادہ بن کعب، بس روایت کو بیان کروں، جنادہ بن کعب شہید ہوتے ہیں. فہرست شہداء میں ان کا نام ہے. کون ہے شہداء؟ جنہوں نے کربلا کی زیارت کی ہے نا وہ واقف ہیں. گنج شہیداں حسین کے حرم میں حسین کی زری کے پاس السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، اے حسین آپ پر سلام اور ان روحوں پر سلام کہ جو آپ پر جان نثاری کرتے ہوئے سو رہی ہیں. سلام و ہمارا ان روحوں پر. ان کی روحیں جتنی کمال کی تھیں. عزیزوں، جنادہ بن کعب لاشا پڑا ہے اور سلام اس غریب حسین پر کہ جس نے ہر شہید کی تقدیم ایسے کی کہ سب کا زانو پر سر رکھا، ماتھے پر بوسہ لیا. حسین ابن علی، میں آپ سے عرض کروں ایام ازا کی توانائی کیا ہے؟ صبح سے لے کر رات تک تمام امور کو انجام دیتے ہیں، توانائی کم نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے، کام خود بخود مینیج ہوتے ہیں. ابھی ہم نے حسین کے عشق میں 1% سے کم لیا ہے کہ جو اتنی توانائی ہمارے اندر موجود ہے. اگر عشق حسین اور عشق ولایت میں سرشار ہو جائیں تو پھر نظر آئے گا کہ ام وہب کون ہے. نظر آئے گا کہ جنادہ بن کعب کا جب لاشا پڑا تھا اس وقت حسین لاشائی جنادہ بن کعب پر بیٹھے ہوئے تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ الغرض خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، ایک 10 سال کا بچہ تلوار زمین پر خط کھینچتی ہوئی جا رہی ہے. مقتل کربلا کی جانب حسین کو آخری سلام کہہ کر آگے بڑھ رہا ہے. امام حسین اپنے اصحاب سے کہتے ہیں اس بچے کو ہمارے پاس تو لاؤ. امام یتیموں کا بڑا احترام کرتے ہیں. کس کا یتیم ہے؟ کس کا یتیم ہے؟ کس کی گود کا پالا ہے؟ امام پوچھتے ہیں، جانتے تو ہیں لیکن ہمارے لیے روایت موجود ہے. پوچھتے ہیں کس کے فرزند ہو؟ بڑے ادب سے کہتا ہے یہ جو جنازہ، یہ جو لاشا آپ کے سامنے پڑا ہے میرے بابا کا ہے.
میں عمرو بن جنادہ ہوں، عمرو بن جنادہ۔ جیسے ہی یہ بچہ یہ جملہ کہتا ہے، امام پیار کرتے ہیں، زانوں پر بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جنادہ بن کعب کے فرزند سے عمرو بن جنادہ، بیٹا تیری ماں کا دل ابھی مضطرب ہوگا، جا بیٹا اپنی ماں کی گود میں بیٹھ جا، ابھی ابھی ایک شہادت دی ہے تیری زوجہ نے۔ عمرو بن جنادہ ایک جملہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے تیار کر کر آپ کی جانثاری کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ وہ کربلا کی مائیں تھیں۔ حقیقت سننا چاہتے ہیں، حقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں، کربلا کی حقیقت، روایات، کربلا کی حقیقت، اصحاب اور اس کا دقیق مطالعہ۔ یاد رکھیں بحیثیت خاتون میرے اور آپ کے کاندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے۔ جناب زینب سوال کریں گی، حقیقت کربلا کو بیان کیا، کیا جواب دیں گے؟ انشاءاللہ کہ بیان کریں گے کہ ہاں حقیقت کربلا کو بیان کیا۔ عزیزوں، یہ بچہ جاتا ہے، رجز خوانی کرتا ہے، لیکن اس کی رجز خوانی کا انداز عجب نرالا تھا۔ ہر شہید آ کر اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے اجداد کا نام، اپنا نسب اور حسب بتاتا تھا، لیکن عمرو بن جنادہ کہتا ہے امیری حسینی و نعم الامیر، امیری حسینی و نعم الامیر، میرا آقا حسین، میرا مولا حسین، کیا نعمت والا، کیا بلند، کیا عالی میرا آقا حسین۔ اس لیے عرض کروں قائم آل محمد کا سپاہی بن کر سربکف ہو جا، تجھے خوف و خطر کس کا ہے؟ ہو شیاطین زماں یا ہو شرار و اشرار، آپ جب سر پہ سلامت ہے تو ڈر کس کا ہے؟ اے ہمارے مسلمان بھائیوں، اے ہماری مسلمان بہنوں، نواسہ رسول کا فرزند، فاطمہ کا پوتا۔ دیکھیں اولاد کی محبت عجب ہے، لیکن اولاد کی محبت کیسی ہے کہ جو اس محبت سے آشنا ہے وہ خود گواہ ہیں۔ نواسہ رسول مقتل کربلا میں شہید ہو گیا، آل رسول عزیزوں عرض کریں لیکن برداشت نہیں ہے۔ اس مرحلے میں جناب فاطمہ زہرا کا تذکرہ اور پھر بی بی ام رباب کا تذکرہ۔ عرض کروں فاطمہ کا اسوہ مد نظر رہے۔ یہ کس کے سیرت پر ام رباب کھڑی تھیں اس حوصلے کے ساتھ؟ کس کی سیرت پر؟ یہ اس کی سیرت پر کھڑی تھی کہ جو در و دیوار کے درمیان میں آ گئی تھی، ان کی سیرت پر، ان کی سیرت پر یہ قربانی دے رہی تھیں، ان کی سیرت پر یہ حوصلہ، یہ ہمت تھا۔ کون ہے فاطمہ؟ پھر عرض کروں کل حجابات کی تفسیر جناب زہرا، فکر کو ان کی جو اپنائے تو انسان بنے، ذکر کو ان کے جو اپناؤں تو مسلمان بنے۔ کون ہے فاطمہ؟ کل خواتین میں ایک بولتا قرآن زہرا، ابو طالب کی بہو، دین کا عنوان زہرا، جو بھی نسبت ہے بڑی خوب نظر آتی ہے، پیکر چادر تطہیر نظر آتی ہے۔ درجہ لایا ہے در علم کو ڈھاؤ تو صحیح، اور بھی ان کے مقامات ہیں گھٹاؤ تو صحیح، خلد میں ان کا ہے گھر جا کے جلاؤ تو صحیح، ملکہ خلد کی ہیں خلد کو ڈھاؤ تو صحیح، رہ سکے تم نہ جہاں اب بھی وہیں ہے زہرا، حرم قلب محمد کی امی ہے زہرا۔ یہ مرکز ولایت ہم سے کچھ کہہ رہی ہے، یہ مرکز ولایت، یہ فاطمہ الزہرا کی بہو ہے کہ جس کو پہچاننے میں غلطی نہ ہو، جس کو سمجھنے میں غلطی نہ ہو۔ عزیزان بس اب وہ کربلا کا وہ حصہ آپ کی گودیوں میں، یہ جو آپ کے بچے موجود ہیں کہ ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے موجود ہیں، جب بچہ تیار ہو کر ماں کی گود میں آتا ہے، ماں بار بار بچے کے چہرے کو دیکھتی ہے، پیار کرتی ہے۔ کربلا کی اس بی بی کا تذکرہ ہے کہ جب بھی اپنے اصغر کو دیکھتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ بچہ بے دم ہے،